أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون۔ سورہ لقمان مکی دور کی صورت ہے، مکی دور کی صورت ہے، اور مکہ کا بھی جو آخری دور تھا ہجرت کا، اس دور کی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر شرک کا رد ہے، یعنی تصرف جو ہے عالم کے اندر، یعنی اختیارات جو ہیں وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات کے ہیں، اللہ کی ذات کے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ تصرف کے اندر کوئی کسی قسم کا شریک نہیں، تصرف کرنے والی ایک ہی ذات ہے۔ اور پچھلی صورت کے اندر بھی مضمون تقریباً شرک کے رد کے اندر ہی چلتا رہا۔ تو سورت کا نام سورہ لقمان کیوں ہے؟ وہی بات، تسمیۃ السورہ باسم جزئہا، کہ سورت کے اندر وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، لقمان کا نام آ گیا سورت کے اندر، وہ اٹھا کر پوری سورت کا نام رکھ دیا سورہ بقرہ کی طرح۔ فرمایا الف لام میم، حروف مقطعات، ان کی مراد کسے معلوم ہے؟ اللہ ہی کی ذات کو معلوم ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکیم کتاب کی، حکمت والی کتاب کی۔ یہ کتاب کہانیاں اور فلسفے نہیں، یہ کتاب کیا ہے؟ آپ کو حکمت دیتی ہے، دانائی دیتی ہے۔ یہ کتاب آپ کو دستور حیات دیتی ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہرگز یہ کتاب کس سے کہانیاں نہیں۔ پھر عرض کرتا ہوں دوبارہ کہ قرآن کے اندر کسی پیغمبر کی بات آئی ہے، کسی پیغمبر کی جو واقعہ وغیرہ آیا ہے، وہ قصہ بطور قصہ نہیں ہے، یاد رکھ لیں۔ وہ قصے کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے، جس مقصد کی وجہ سے یہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر یہ قصہ ہوتا نا قرآن کے اندر، تو قصے کا دستور کیا ہے؟ کوئی بھی کہانی ہو، کوئی بھی قصہ ہو، وہ اول تا آخر ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا وقفہ نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن میں آپ کو کسی پیغمبر کا بھی اس طرح پورا قصہ نہیں ملے گا۔ قرآن میں کیا ہے کہ ایک پیغمبر کی بات آئی ہے، مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی، سورہ بقرہ کے اندر، پھر چل کر آگے 9ویں سپارے کے اندر، پھر چل کر آگے کسی 16ویں سپارے کے اندر، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے قرآن اسے بیان کرتا ہے۔ پتہ چلا قرآن قصہ بیان نہیں کرتا۔ قرآن کس چیز کی کتاب ہے؟ قرآن دانائی کی کتاب ہے، قرآن حکمت کی کتاب ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب ہے، یہ کتاب کی آیتیں ہیں۔ الحکیم، کون سی کتاب؟ جو حکمت والی ہے۔ ہدن، یہ کتاب قرآن، یہ ہدایت ہے، بن کر یہ ہدایت آئی ہے کس کے لیے؟ للناسی، تمام کے تمام لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے ہدایت بن کر آئی ہے۔ لیکن ہدایت حاصل کون کرتے ہیں؟ المتقین، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جن کے دل کے اندر ایمان ہے، وہ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اور قرآن پڑھا جائے، قرآن سنا جائے، لیکن دل کی کھڑکیاں کیا ہوں؟ بند ہوں، پھر یہ قرآن فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ یہ قرآن تو ابو جہل کے سامنے پڑھا گیا کہ نہیں پڑھا گیا؟ ہدایت اس نے کیوں حاصل نہیں کی؟ بڑی وجہ یہ تھی کہ دل کو اس نے بند کیا ہوا تھا۔ فرمایا وَرَحْمَةً، یہ قرآن کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اس قرآن کا رحمت ہونا کیسے ہے؟ پڑھنا بھی رحمت، دیکھنا بھی رحمت، چھونا بھی رحمت، عمل کرنا بھی رحمت، ہر چیز اس کی رحمت ہے۔ لیکن رحمت حاصل کن لوگوں کو ہوگی؟ جو لوگ قرآن کو زندگی کا دستور مانیں گے۔ ہاں، جن لوگوں نے قرآن کو صرف اور صرف وظیفوں کے لیے رکھا ہوا ہے، کہ کوئی مرے گا سر کے اوپر سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی، قسمیں کھانے کے لیے قرآن کو رکھا ہوا ہے، گھر میں جھگڑا فساد ہوگا فوراً قرآن اٹھائیں گے، قرآن کے اوپر ہاتھ لگا لیں گے، اس مقصد کے لیے رکھا ہے۔ اور وہ مولوی جنہوں نے اس قرآن کو رکھا ہوا ہے اپنی روزی روٹی کے لیے، ان کے لیے یہ قرآن رحمت نہیں ہے، یاد رکھ لیں۔ پھر ان کے لیے یہ کیا ہے؟ قرآن غضب ہے۔ پھر یہ قرآن ان کے گھروں کو تباہ کرے گا،
ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کرے گا جو قرآن کو جھوٹ کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ قرآن انہیں تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اور یہ آپ معاشرے کے اندر اٹھا کر نظر دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے قرآن کو جھوٹ کے لیے استعمال کیا، جن لوگوں نے قرآن کو روزی روٹی کے لیے استعمال کیا، اللہ نے ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ فرمایا یہ رحمت ہے للمحسنین، کن لوگوں کے لیے؟ احسان کرنے والوں کے لیے۔ احسان سب سے بڑا کیا ہے؟ کہ نیکی کرے انسان، سب سے بڑا احسان ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کرو اس طریقے سے کہ آپ یہ سوچو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا یہ والا درجہ تو تمہیں حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ انبیاء علیہ السلام کی خاصیت ہے کہ وہ عبادت کرتے تھے تو اپنے ذہن کے اندر یہ تصور بٹھاتے تھے گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا اتنا تصور لازمی اپنے ذہن میں بٹھاؤ کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ فرمایا ورحمتاً، یہ رحمت للمحسنین، احسان کرنے والوں کے لیے۔ اب اللہ نے محسنین کسے قرار دیا ہے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ محسنین کون ہے؟ احسان کرنے والے۔ سب سے پہلی صفت الذین، محسنین وہ لوگ ہیں یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو کیا کرتے ہیں؟ قائم کرتے ہیں۔ ایک شخص بے نمازی ہے، کتنی نیکیاں کر لے لیکن وہ نیک انسان کبھی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اللہ کے سب سے بڑے حکم کو توڑ رہا ہے۔ محسن کبھی بھی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ نمازی نہ ہو۔ یقیمون الصلاۃ، یہ یقیمون اقامت العود سے کیا ہے؟ مشتق ہے، یعنی جیسے آپ سیدھی لکڑی گاڑتے ہیں زمین کے اندر، اسی طریقے سے آپ نماز کی پابندی کریں، اس کے اندر کسی قسم کی ڈھیل نہ ہو۔ جانور باندھتے ہیں جب نہ، جانور باندھنے کے لیے جب لکڑی گاڑتے ہیں تو عرب لوگ کہتے ہیں اقامت العود، کہ ہم نے لکڑی کو زمین مضبوط کے اندر گاڑ دیا، اب یہ ہلے گی نہیں، اس کے ساتھ جتنا بڑا جانور آپ باندھیں۔ تو ادھر بھی فرمایا جیسے وہ زمین کے اندر لکڑی گاڑی جاتی ہے ایسے ہی آپ کی نماز کے اوپر گاڑے جائیں، نماز کی پابندی کریں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ یہ تین ہی کام وہ نہیں کرتے۔ پھر عرض کرتا ہوں، تفصیلی مضمون گزر چکے ہیں، تین ہی کام وہ نہیں کرتے۔ تین کا ذکر کیوں کیا؟ کہ یہ تین جو کام ہیں یہ سب سے بڑے اعظم ہیں، یعنی یہ سر ہیں، عبادات کے اندر سر ہیں۔ آپ جسمانی عبادت کہیں تو اس میں سب سے بڑا سر کون سا ہے؟ نماز ہے۔ مالی عبادات کے اندر سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ اور عقائد کے اندر، عقیدوں کے اندر سب سے بڑا عقیدہ کیا ہے؟ ایمان بالآخرہ۔ تین عقیدے ذکر کر دیے، فرمایا یہ تین بڑے عقیدوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، ساتھ چھوٹے چھوٹوں پر وہ بطریق اولیٰ عمل کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جو ہدایت کے اوپر ہیں۔ اصل اگر آپ کہیں نا کہ کوئی ہدایت کے اوپر ہے، وہ یہ لوگ ہیں ہدایت کے اوپر، من ربہم، رب کی طرف سے۔ پھر فرما دیا کہ ہدایت اپنے بس کی بات نہیں، ہدایت جسے پروردگار دے گا وہ ہدایت حاصل کرے گا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو اصل کامیاب ہیں۔ کامیابی انہی لوگوں کی ہے۔ آپ کہیں کہ یہ دنیا دار لوگ کامیاب ہیں، غلط فہمی ہے۔ مکان سے، کوٹھی سے، بینک بیلنس سے، یا بڑے مکانات سے، یا زیادہ اولاد ہونے سے کوئی کامیاب ہوتا تو یہ فرعون، قارون، حامان یہ لوگ کامیاب ہو جاتے۔ کامیابی ان چیزوں کے اندر نہیں، اصل حقیقی کامیابی کن کے اندر ہے؟ انہی چیزوں کے اندر ہے، اللہ کی طاعت کے اندر ہے۔ آگے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، اور لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں من یشتری، کہ جو خریدتا ہے لہو الحدیث، بیہودہ باتوں کو، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ گمراہ کرے اللہ کو، گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے، بغیر علم، بغیر علم کے، بغیر سمجھ بوجھ کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ بناتے ہیں اس قرآن سے ٹھٹھا اور مذاق، وہ کرتے ہیں قرآن سے مذاق۔ اولئک لہم عذاب علیم، اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ان کے لیے عذاب ہے گھٹیا قسم کا عذاب، بہت برا عذاب اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس کی شان نزول کے اندر مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ نضر ابن حارث ایک بہت بڑا تاجر تھا مکہ کے اندر۔ اس کا کام کیا تھا؟ وہ دور دراز شہروں کے اندر جاتا اور جا کر ادھر سے کچھ کہانیاں خریدتا، افسانے خریدتا، اور خوبصورت خوبصورت قسم کی عورتیں خریدتا۔ دونوں چیزیں خرید کر آتا، ایک محفل لگاتا۔
محفل کے اندر ان خوبصورت عورتوں سے کہتا کہ یہ اشعار، یہ پرانی بزرگوں کی کہانیاں پڑھ کر لوگوں کو سناؤ۔ ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بیان کرتے، ادھر اس نے ایک اپنی مجلس لگائی ہوئی ہوتی، لوگوں سے کہتا ہے ادھر آؤ سنو۔ اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں گمراہی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ حسین عورت۔ جب بھی کوئی قوم تباہ و برباد ہوئی ہے وہ کس چیز سے ہوئی ہے؟ عورت سے ہوئی ہے۔ ان عورتوں نے قوموں کو تباہ و برباد کیا ہے۔ یہود نے جب مسلمانوں کے اوپر وار کیے تو کوئی وار مسلمانوں کے اوپر آ کر نہ لگا، آخری وار مسلمانوں کے اوپر جو یہود کا تھا وہ عورتیں تھیں۔ خوبصورت قسم کی عورتیں لا کر مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے اور مسلمانوں کے بادشاہوں کو وہ لوگ خریدتے۔ تو اس نے بھی یہی کیا، قرآن سے لوگوں کا منہ موڑا، کس کی طرف؟ ان عورتوں کی طرف اور ان کہانیوں کی طرف۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کہانیاں اور یہ عورتیں ہیں، قرآن کو چھوڑ دیتے، چھوڑ کر ادھر جا کر بیٹھ جاتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو پیغمبر سے اور قرآن سے لوگوں کے منہ موڑتے ہیں اور بازاری قسم کی عورتوں کی طرف لوگوں کے منہوں کی توجہ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں، پھر عرض کرتا ہوں، آج امت کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ کہ امت قصے اور کہانیوں کے پیچھے جا پڑی ہے۔ قرآن بیان کرو، حدیث بیان کرو، لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے، لوگوں کے اوپر کسی قسم کی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن آپ کہیں فلاں بابا ہوا کے اندر اڑا، فلاں بابے نے فلاں کرامت دکھائی، فلاں بابے نے یہ کیا، لوگ روئیں گے بھی اور لوگ پیسہ بھی نچھاور کریں گے۔ آج آپ اپنی مساجد کی حالت اٹھا کر دیکھیں کہ آج آپ کی مساجد محتاج ہیں۔ کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ جمعے والے دن بھیک مانگی جاتی ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے گھر کے لیے۔ کس کی مسجد ہے؟ مسلمانوں کی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اس کے لیے کیا مانگی جا رہی ہے؟ بھیک مانگی جا رہی ہے کہ لوگوں 10 روپے ڈالو، 20 روپے ڈالو، آپ کی مسجد محتاج ہوئی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ جائیں مزاروں کے اوپر جائیں، آپ کو وہاں پر بکرے بھی ملیں گے، اونٹ بھی ملیں گے، گائیں بھی ملیں گی، بھینسیں بھی ملیں گی، اور جو خزانے ان مزاروں کے اوپر رکھے ہوئے ہیں وہ اوپر سے زیادہ ہو رہے ہیں، یعنی پیسے ان کے اندر سما نہیں رہے۔ یہ آپ کے مزاروں کی حالت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ مولوی ہے۔ کس مولوی نے اللہ کے دین سے لوگوں کے چہروں کو پھیرا ہے؟ کس کی طرف؟ قصے کہانیوں کی طرف۔ کہانیاں کر کے، یہ بابا مرا ہے، یہ پچھلے دنوں کی کہانی ہے، اتنی لمبی نہیں، کہ ایک مجذوب قسم کا آدمی جس نے شلوار نہیں پہنی ہوئی اور وہ ایک پتیلا، یعنی جسے آپ دیزگا کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر، جس کے اندر ہانڈی وغیرہ پکائی جا رہی ہے، وہ راستے کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ اس پتیلے کو کھینچ رہا ہے رسی کے ساتھ۔ اتنا مجذوب قسم کا آدمی ہے، مرا، لوگوں نے مزار بنا لیا۔ اب کیا ہوگا؟ اس کے اوپر لوگ آئیں گے، سجدہ کریں گے اور لوگ کہیں گے بہت پہنچا ہوا بزرگ تھا۔ یہ ہماری حالت ہو گئی ہے اس وقت، یہ آج کا مسلمان ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، قرآن کے ساتھ آ کر ٹکر مت لو۔ جن لوگوں نے قرآن کے ساتھ ٹکر لی ہے، اللہ نے انہیں دنیا اور آخرت کے اندر رسوا کیا ہے۔ اور سب سے بڑی قرآن کے ساتھ ٹکر یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن سے موڑ کر لوگوں کو قصے کہانیوں کی طرف لے جایا جائے۔ پھر عرض کرتا ہوں کہ اگر ایک عالم دین ہو اور وہ صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کو بیان کرے، اس عالم کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، قرآن و حدیث ختم نہیں ہو سکتی۔ قرآن و حدیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ وہ بندہ ختم ہو سکتا ہے، قرآن و حدیث ختم نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کیا ضرورت بابوں کی قصے سنانے کی؟ ہمیں کیا ضرورت کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا؟ آپ کے پاس صحابہ کی اتنی زندگی، 1.25 لاکھ صحابہ گزرے ہیں۔ اگر ایک ایک صحابی کی بھی آپ زندگی کے اوپر بات کریں تو آدھے صحابی بھی نہیں گزریں گے، آپ چلے جائیں گے دنیا سے۔ تو فرمایا لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں؟ خریدتے ہیں لہو لعب، قصے کہانیاں، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں اللہ کے دین سے، اللہ کے راستے سے، بغیر علم۔ یہ بالکل جاہل ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی کسی قسم کا علم نہیں ہوتا۔ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا، اور یہ بناتے ہیں قرآن کے ساتھ مذاق۔ قرآن کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مذاق کرتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، پھر سن لیں یہ لوگ کہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ گھٹیا عذاب ہے۔
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتُنَا، اور جب تلاوت کی جاتی ہے اس کے اوپر ہماری آیتیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، یہ پیٹھ پھیرتے ہیں اور بھاگ جاتا ہے۔ یہی حالت تھی اس نضر ابن حارث کی بھی، قرآن پڑھا جاتا، قرآن سے مڑ جاتا، قرآن کو نہ سنتا، لوگوں کو بلاتا، لوگوں چھوڑو محمد کو، یہ محمد تمہیں کہانیاں سنا رہا ہے، آؤ میں محمد سے بہتر کہانی تمہیں سناتا ہوں، فلاں علاقے سے کہانی کو لے کر آیا ہوں، آؤ آ کر میری کہانی سنا، آؤ میں تمہیں لڑکیوں کی زبان سے کہانیاں سناتا ہوں، آؤ لڑکیوں کو بھی دیکھو، ان کے حسن کو بھی دیکھو، کہانی کا مزہ بھی لو، ان کے حسن کا مزہ بھی لو۔ قرآن سے لوگوں کو موڑ دیتا، خود بھی قرآن سے مڑ جاتا۔ فرمایا کأن لم یسمعها، گویا کہ وہ نہیں سنتا، کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کان کے اندر بوجھ ہے۔ جس چیز کو انسان نہ سن سکے نا، اس چیز کے بارے میں انسان اپنے کان کے اوپر بوجھ ڈال دیتے ہیں، وہ انسان نہیں سن سکتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے کہ راستے کے اندر بانسری کی آواز آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بانسری جو ہے یہ شیطان کی بانسریوں میں سے ایک بانسری ہے، اس کی آواز نہیں سننی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے ہوئے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال دی، فرمایا کہ اے صحابہ آواز آ رہی ہے؟ صحابہ نے فرمایا جی اللہ کے رسول آ رہی ہے، لیکن دھیمی دھیمی، آہستہ آہستہ۔ دوبارہ پوچھا صحابہ آواز آ رہی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول اب آواز بند ہو چکی ہے۔ تب رسول اللہ نے اپنے کانوں سے انگلیوں کو نکالا اور فرمایا کہ جس چیز کو سننے سے انسان کا دل نفرت کرے وہ انسان کے کان کے اوپر بوجھ بنتی ہے، اور جو لوگ قرآن سے نفرت کرتے ہیں وہ قرآن ان کے اوپر کیا ہے؟ بوجھ ہے، وہ قرآن سن نہیں سکتے۔ صاف ستھری بات ہے، قرآن کے سامنے وہ انسان بیٹھے گا جو قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہوگا۔ ہر شخص کو اللہ اٹھا کر قرآن کے سامنے نہیں بٹھاتے، یہ یاد رکھ لیں۔ اگر آپ لوگ قرآن کے سامنے بیٹھے ہیں تو اپنی خوش نصیبی سمجھیں، کمال اپنا نہ سمجھیں، یہ اللہ کی توفیق سے بیٹھے ہیں اور اللہ نے آپ کو بٹھایا ہے، اور اللہ کی آپ سے محبت ہے اور آپ کی قرآن سے محبت ہے جس وجہ سے آپ آ کر بیٹھے ہیں۔ اور جن لوگوں کے اوپر بوجھ ہے وہ کبھی بھی قرآن کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے۔ اور فرمایا فبشروا بعذاب علیم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیجئے ان لوگوں کو بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری۔ یعنی جو لوگ قرآن سے بھاگتے ہیں نا، قرآن کو نہیں سنتے، انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ خوشخبری سنائیں، کس کی؟ دردناک عذاب کی، کہ ان لوگوں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔